حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد تھے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت وہ رہتے تھے عراق میں، اور امیر معاویہ رہتے تھے شام میں۔ تو امیر معاویہ اپنی فوج لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے قتل کرنے والوں سے بدلہ لیجیے اور ان کو قصاصاً قتل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو دلائل تھے وہ بے شک حضرت معاویہ سے زیادہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح موقف پر تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے میں اور اس وقت میں قصاص لینا مسلمانوں کے حق میں اور اسلام کے حق میں مفید نہیں ہے، میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ حضرت علی کو انکار تھا، حضرت معاویہ کو مطالبہ تھا۔ اس میں بات بڑھ گئی تو حضرت علی اپنی فوج لے کے نکلے عراق سے، اور حضرت معاویہ اپنی فوج لے کے شام سے نکلے، اور دونوں ایک جگہ جمع ہوئے، اور وہاں پر غیر معمولی جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ جیسے دشمنوں سے ہوتی ہے ایسے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یہ ایک اختلاف تھا حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں، اس میں دونوں کی باقاعدہ جنگ ہوئی۔ ادھر بھی بہت صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، اور کئی صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے اس کے اندر۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لائی تھیں، جس پر کسی کا نیزہ لگا تو اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ گرا، تو حضرت عائشہ بھی کا ہودج نیچے گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور انہوں نے اس کو سنبھالا اور اس کو صحیح کیا، اور حضرت عائشہ سے ریکویسٹ کیا، بہت التجا کی، اماں جان آپ کہاں اس مصیبت میں آ گئے، اس اختلاف میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میں اس موقف میں نہیں ہوں کہ اس مطالبے کو پورا کروں، اور آپ کا نکل کر اس طرح ان کی قیادت کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کو احساس ہو گیا، حضرت عائشہ واپس چلی گئیں، پھر ان جنگوں میں وہ شریک نہیں ہوئیں۔ اس وقت آئی تھی ایک دفعہ، چونکہ ان کا اونٹ، اس کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اور وہ جمل لڑکھڑا کے گر گیا تھا، اور حضرت عائشہ کا ہودج بھی گر گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑا جنگ جمل۔ اس میں ایک جنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ختم ہو گئی جنگ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ مسئلہ پھر زور پکڑا، تو ایک مقام ہے صفین کے مقام پر پھر دونوں فوجیں جمع ہو گئی، اور یہ دونوں فوجوں کا آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی شروع ہوئی، جنگ ہوئی۔ حضرت معاویہ پہلی جنگ میں بھی حضرت علی کے لشکر سے شکست ہی کھا کر چلے گئے تھے، اس دوسری لڑائی میں بھی حضرت معاویہ کو قریب شکست ہو گئی تھی۔ اتنے لوگ مقتول ہو رہے تھے حضرت معاویہ کی طرف سے کہ حضرت معاویہ کو خود احساس ہوا کہ بھئی اگر ایسا ہوگا تو بہت سارے مسلمانوں کا خون ہو جائے گا، بہت سارے مسلمان تباہ ہو جائیں گے، اس لیے سمجھوتے والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ادھر سے ان لوگوں نے اعلان کیا کہ بھائی صلح ہوگی، صلح، حکم بنا دیں گے، حکم۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے تو پہلے تو یہ کہا کہ نہیں، یہ لوگ پیترا بدل رہے ہیں ہار سے بچنے کے واسطے، لہذا لڑتے رہو، جو ہوگا انجام تک پہنچے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسا مت کریے، جب مسلمان صلح کی بات کر رہے تو صلح کر لیجیے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ اس کو ترجیح دیتے ہو تو ایسے ہی کر لیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے پیش کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ نے پیش کیا۔ یہ دو صحابی حکم بنا دیے گئے۔ ان دونوں نے کہا جنگ بند کر دو، عراق والے عراق چلے جاؤ، شام والے شام چلے جاؤ، ہم 4 مہینے کے بعد آپس میں مشورہ کریں گے، پھر آپ لوگوں کی سنیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ دیں گے، جو ہم فیصلہ دیں گے وہ دونوں قبول کر۔ یہ ہے حکم بنانا کہتے ہیں، عربی میں تحکیم کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ تحکیم ہوئی، یہ کب ہوئی؟ ہجرت کے 37ویں سال میں ہوئی۔ ہجرت کے 37ویں سال میں جنگ صفین ہوئی، اسی میں یہ معاملہ پیش آیا۔ چلے گئے وہ اپنی جگہ پہ، قصہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت علی عراق کو جب واپس جا رہے تھے تو حضرت علی کے کیمپ میں سے 12,000 مسلمان نکل کے الگ ہو گئے اور الگ الگ چلنے لگے،
پھر ایک دور علاقے میں جا کر انہوں نے وہاں اپنے کو الگ کر لیا. حضرت علی کو پتا چلا کہ بھئی یہ کیا ہوا, تو حضرت علی نے آدمی بھیجا کہ بھئی کیا ہوا, تم لوگ کیوں نکل کے چلے گئے؟ تو انہوں نے ایک کو امیر بنایا. اس امیر نے کہا کہ علی نے قرآن کے بجائے انسان کو حکم بنایا ہے, تو قرآن کا ایک حکم توڑ دیا ہے, اور جب قرآن کا حکم توڑ دیا ہے تو اس سے وہ کافر ہو گئے ہیں, اور ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہم کافر امیر کا ساتھ نہیں دیتے. 12,000 مسلمان وہ حضرت علی کو کافر قرار دے کے ایک جگہ الگ ہو گئے. چونکہ وہ حضرت علی کے کیمپ سے نکل کر چلے گئے تھے, تو اس گروپ کو کہا گیا خارجی گروپ, اسی کو خوارج کہتے ہیں. یہ وہاں سے نکل کے چلے گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے. جس جگہ ٹھہرے تھے اس گاؤں کا نام تھا حرور, تو ان لوگوں کو حروری بھی کہتے ہیں, حروری. خوارج کو یہ نام بھی دیتے ہیں. یہ وہاں جا کر ٹھہر گئے. اب حضرت علی نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ کوئی انسان ہی قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے تو اس کو قرآن کا فیصلہ کہتے ہیں. یہ تو بالکل عجیب بات ہو گئی. تو حضرت علی خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے, بات کرو. حضرت ابن عباس گئے, وہاں جا کر ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا اعتراض ہے؟ تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے 3 اعتراض کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس میں سے ایک یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کا حکم توڑا ہے, اس وجہ سے وہ کافر ہیں, ہم کیسے ساتھ دیں؟ وہ ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ یہ بات تو تمہیں لوگوں نے مشورہ دی تھی. حضرت علی تو کہہ رہے تھے کہ لڑو, جو ہوگا ہوگا, تو یہ مشورہ تمہارا ہی تو تھا, اور تو تم بھی کافر ہو گئے. تو کہنے لگے جی ہاں, ہم بھی کافر ہو گئے تھے, لیکن ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. اگر وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. حضرت ابن عباس نے ان کو سمجھایا, پھر بتایا کہ دیکھو ایک اختلاف ہوا تھا نبی کے زمانے میں, اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کو بھیجا تھا اور انہوں نے جا کر ان کا فیصلہ کرایا تھا, تو وہ انسان نے کیا تھا یا قرآن نے کیا تھا؟ تو کہنے لگے قرآن نے, انسان نے کیا تھا. تو جب انسان نے کیا تھا تو وہ لوگ کافر ہو گئے تھے جو ان کی بات مانے. تو کہا نہیں, وہ تو سب صحابہ تھے. تو پھر کیسے حضرت علی کافر ہو گئے اور کیسے تم لوگ کافر ہو گئے, یہ کیا فضول باتیں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہم نعم, خدا کی قسم بات تو صحیح ہے. دوسرا اعتراض اس کا جواب دیا. تو ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عائشہ جب آئی تھی تو حضرت عائشہ کو حضرت علی نے واپس کیوں کیا؟ ان کو گرفتار کر کے قید کیوں نہیں بنایا؟ دشمن کے لوگوں کو گرفتار کر کے قید بنانے کا حکم ہے, تو قید کیوں نہیں بنایا؟ حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی ماں قید ہو جائے اور اس کو مسلمان گرفتار کر کے لائیں, اور پھر وہ مال غنیمت میں مال اور باندی تقسیم کیے جائیں, اور اس کی قسمت میں اس کی ماں باندی بن کر آئے, تو کیا اس باندی کو وہ استعمال کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بخدا بہت شرم کی بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ تمہاری ماں قیدی بنے اور وہ کسی کی باندی نہیں بنائی جا سکتی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جس کو قرآن کریم نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہا, ان کو گرفتار کر کے ہم کیسے قیدی بنائیں گے اور کس کی باندی بنا کر دیں گے ان کو؟ تو کہنے لگے اللہم نعم, خدا کی قسم بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, یہ تو غلط بات تھی جو ہماری سمجھ میں آئی. پھر ان کا ایک تیسرا اعتراض تھا, حضرت ابن عباس نے اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھایا, تو اس کو بھی انہوں نے مان لیا. اس کے بعد فرمایا آپ سمجھ میں آ گئی نا بھائی بات, تو چلو واپس چلو. تو اس میں سے 2000 لوگ واپس آئے اور جا کر حضرت علی سے مل گئے. بقیہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ہماری بات پہ قائم ہیں, ہم ہماری بات پہ قائم ہیں. حالانکہ ہر بات کا جواب مل گیا, پھر بھی یہ ضد کہ نہیں ہم ہماری بات پہ قائم ہیں, بالکل وہ کافر ہیں, جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم نہیں آئیں گے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو جاتا ہوں. آ کر انہوں نے ساری تفصیل حضرت علی کو بتائی.
تو حضرت علی نے فرمایا جو واپس آ گئے ہیں ان کو قبول کر لو، جو واپس نہیں آئے ہیں ان سے قتال کرو۔ چنانچہ ان سے باقاعدہ جہاد ہوئی، جہاد ہوا تو بہت سارے خارجی وہ اس میں کام آ گئے اور ختم ہو گئے، اور کچھ لوگ بھاگ گئے۔ جو بھاگ گئے وہ جہاں گئے وہاں انہوں نے اپنے گروپ بنا لیا، ہر جگہ جا کے حضرت علی کے خلاف لوگوں کو تیار کر لیا کہ صاحب وہ کافر مرتد ہیں، وہ خارج ہو گئے ہیں، جہاں گئے وہاں کچھ جاہل ان کو ملتے چلے گئے۔ اس طرح خارجی وہاں سے تو بھاگ گئے لیکن موجود رہے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستاتے تھے، اور جب آپ خطبہ دینے ممبر پہ کھڑے ہوتے تو ادھر دو ادھر دو ادھر دو، پوری مسجد میں ایک جگہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ اب آج کل بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں یہ خارجیوں کی سنت ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں کھڑے تھے، جگہ جگہ کھڑے تھے۔ اور جیسے آپ خطبہ شروع کرتے تو نیزوں پر قرآن اٹھا کے کہتے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، قرآن کے آیت کا ٹکڑا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اس شور مچاتے تھے، خطبہ دینے نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت علی بہت صبر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ ایک جملہ ہے جو قیامت تک حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے پیمانہ ہے، جو حضرت علی کی زبان سے پہلے فرقے کے سامنے آنے کے بعد نکلا۔ کیا؟ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، تم جو دلیل پیش کر رہے ہو وہ کلمہ تو حق ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن جو معنی تم بیان کر رہے ہو وہ باطل ہے۔ جتنے فرقے، یقین مانیے امت میں جتنے فرقے وجود میں آئے آج آ رہے ہیں، ان سب میں آپ کو یہ قدر مشترک ملے گا کہ وہ پیش تو قرآن حدیث کریں گے، لیکن جو مطلب نکالیں گے وہ نہیں ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا، وہ نہیں ہے جو تابعین نے سمجھا تھا، جو خیر القرون میں سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ جو پہلے فرقے نے کیا آج کا فرقہ بھی وہی کرتا ہے۔ یہ آخری فرقہ میں نے بتایا، مسعود احمد بھی یہ کہا، جماعت المسلمین، اس کا لٹریچر پڑھو، یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ٹکڑے لکھتا ہے، پوری آیت کہیں نہیں لکھے گا کیونکہ پوری آیت سے وہ معنی نہیں نکلتا، اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکھے گا۔ بلکہ ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک پیراگراف میں 2-3 آیتیں بیچ کا چھوڑ کے لکھے گا، یہاں کا چھوڑ کے اس کے بعد کا جملہ، اس کا چھوڑ کے اس کے بعد کا جملہ، ایسے نقل کرے گا ایک ہی پیراگراف میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پورا نقل کرے تو وہ معنی نہیں نکلتا جو معنی نکالنا چاہ رہا ہے وہ، تو اس لیے یہ فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ صاحب یہ دیکھو غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور لوگ جو ہے اماموں کی مان کے شرک کر رہے ہیں، قرآن صاف کہہ رہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ایسے نقل کرنا۔ اب اس کی مثالیں بہت ہیں، لیکن بہرحال اب اتنا سمجھو جو پہلے فرقے کا روگ تھا وہی آخری فرقے کا روگ ہے، اور وہی درمیان کے سارے فرقوں کا روگ ہے۔ سب کا یہی کہ پیش تو قرآن حدیث کریں گے، لیکن معنی وہ نہیں ہوگا جو صحابہ نے سمجھا تھا، معنی وہ نہیں ہوگا جو تابعین نے سمجھا تھا، معنی وہ نہیں ہوں گے جو تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین نے سمجھا تھا۔ اور جو چیز خیر القرون تک قرآن کی تفسیر نہیں مانی گئی، اور جو چیز خیر القرون میں حدیث کے معنی نہیں مانے گئے، وہ قیامت تک کوئی ترم خواہ بیان کرے اس کو باطل کہا جائے گا، اس کو حق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو بیان کرنے کے لیے اتنی پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ یہ فرقوں کو بیان کرنے کے بعد جو لوگ صحیح ہیں وہ کون ہیں۔ انہوں نے رافضہ کو بیان کیا اور زندیقیہ کو بیان کیا۔ دوسرا فرقہ جو فوراً وجود میں آیا وہ شیعہ ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی کی توہین کی تو ایک طبقہ وجود میں آیا جو حضرت علی کا طرفدار ہوا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ کہتے تھے حضرت علی کافر، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت علی تو خدا ہیں، خدا کی روح ان میں حلول کر گئی ہے، یہ کہنے لگے۔ یہ شیعہ ہیں جس میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی آ گیا تھا، اس نے طرح طرح کی باتیں چلائی، امام کا معصوم ہونا، امام کا دوبارہ ظاہر ہونا، حضرت علی کا جو ہے وہ لافانی ہونا، یہ سارے عقیدے جو ہیں یہ شیعوں نے شروع کیے۔ تو حضرت علی کی نسبت سے سن 37 ہجری میں ایک گروپ گیا ان کی مخالفت میں اور وہ گمراہ ہو گیا، اور ایک گروپ اٹھا ان کی موافقت میں، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ حضرت علی نے قتال کیا،
اور یہ عبداللہ ابن سبا جو حضرت علی کو خدا کہنے لگا تھا، تو حضرت علی نے حکم دیا کہ آگ جلا کر اس کو زندہ اس میں ڈال دیا جائے، جس نے ان کو خدا سمجھا تھا، کیونکہ حضرت علی تو حق پہ تھے، دین اسلام کے وہ وارث تھے، وہی اس کے حامل تھے، تو انہوں نے ان کو بھی جہنم میں ڈالنے، ان کو بھی گمراہ قرار دیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی، یعنی شیعوں کی تکفیر نہیں کی، خوارج کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ اس وقت تک ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان کو کافر کہا جائے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ علی یہ لوگ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، تو فرمایا مگر میں نہیں کہتا ان کو کافر، جب تک وہ اہل قبلہ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وقت تک قرآن کی تعویل کرتے ہیں، تو میں کافر نہیں کہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے خوارج کو کافر نہیں کہا۔ خوارج میں بعد میں فرقے بنتے چلے گئے، ان میں بہت سارے کفر تک پہنچ گئے، اور ان کی بڑی تفصیل ہے۔ خوارج پہلا فرقہ، دوسرا شیعہ، اس کے بعد قدریہ وجود میں آئے صحابہ کے آخری دور میں۔ قدریہ ان کو کہتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے تو انسان مجبور ہے، انسان مجبور ہے، کیا کریں، اللہ کی تقدیر زبردستی اس سے یہ کام کراتی ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں تھا، نبی کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا۔ اس لیے یہ قدریہ کو اللہ کے نبی زندگی میں فرما گئے تھے کہ مجوس امتی القدریہ، یہ میری امت کے مجوس ہیں، بے دین لوگ ہیں۔ اس لیے اخیر زمانے میں متعدد صحابہ کرام، انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، ان کا مقابلہ کر کے ان کو کافر قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور فرقہ وجود میں آیا جس کو جہمیہ کہتے ہیں، ایک اور مرجیہ۔ یہ 6 فرقے کس زمانے میں؟ اسی زمانے میں وجود میں آ گئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 13 سال اللہ کے نبی مکے میں رہے، اور ہجرت کے 37ویں سال میں پہلا فرقہ وجود میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام آنے کے 50 سال میں اختلافات تو تھے لیکن فرقہ نہیں تھا، اختلافات تو تھے لیکن فرقہ کوئی نہیں تھا۔ اختلاف نبی کی حیات میں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ہوا، لیکن آپ کے سامنے آنے کے بعد ختم ہوا۔ وہ اس طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے بنو قریظہ میں تم میرا یہ خط پہنچا دینا۔ ایک خط دے کر کچھ صحابہ کو بھیجا کہ مغرب سے پہلے بنو قریظہ ایک آبادی تھی، وہاں جا کر پہنچا دینا۔ یہ لوگ لے کے نکلے، رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کہنے لگے ہم تو نہیں پڑھیں گے عصر کی نماز، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مغرب سے قبل یہ وہاں پر پہنچا دینا، تو جب تک ہم یہ نہیں پہنچائیں گے تب تک عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ ارے نہیں بھائی، نبی تو ایک ٹائم مقرر کر رہے تھے کہ جلد سے جلد پہنچا دو، نماز قضا کرو یہ تو نہیں فرمایا آپ نے، اس لیے چونکہ نماز کا وقت جا رہا ہے اس لیے ہم وقت پر نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا آپ پڑھتے ہیں تو پڑھ لیجئے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے نماز عصر چھوڑ دی اور کچھ صحابہ نے عصر کی نماز وقت پر پڑھ لی۔ اب آگے بڑھے تو بنو قریظہ آنے سے پہلے مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا تو دونوں نے مغرب پڑھی، حالانکہ خط نہیں پہنچایا تھا، تو دونوں نے بھی مغرب پڑھی، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اختلاف اس لیے نہیں ہوا کہ مغرب کے بارے میں حضور نے کچھ نہیں فرمایا تھا، اس لیے سب نے کہا بھائی مغرب وقت پہ پڑھ لینا چاہیے، تو مغرب پڑھ لیے۔ اور پھر جب بنو قریظہ پہنچے تو ان کی تو دونوں نمازیں ہوئی تھیں، انہوں نے عصر قضا کر لی جا کر۔ اب جب واپس آئے تو دونوں نے اپنا مدعا سنا دیا کہ انہوں نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے صحیح بات کو پا لیا، کیونکہ ان کا جو ارادہ تھا وہ بھی نبی کا حکم پورا کرنے کا تھا، ان کا بھی جو ارادہ تھا وہ نبی کا حکم پورا کرنے کا تھا۔ اب نبی کے قول کی تشریح میں غلطی ہو رہی تھی
انہوں نے کچھ سمجھا، انہوں نے کچھ سمجھا، اب ایک صحیح ہونا چاہیے، ایک غلط ہونا چاہیے، لیکن نبی نے دونوں کو غلط نہیں کہا، کیونکہ اجتہاد میں اس کی گنجائش ہے، جو غلطی کرے گا اس کو ایک اجر ہے، جو صحیح نتیجے پر پہنچے گا اس کو 2 اجر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے بعد اگر میں کہہ دوں گا تم صحیح تم غلط، تو میرے بعد جب اختلاف ہوگا تو کون یہ فیصلہ کرے گا؟ اس لیے نبی نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، دونوں ٹھیک، تمہاری بھی ہو گئی نماز، تمہاری بھی ہو گئی۔ کیوں؟ تمہاری طاقت میں اتنا ہی تھا کہ حدیث کے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جس کو دیانت سے یہ سمجھ میں آیا، جس کو یہ سمجھ میں آیا۔ تو دیکھو اختلاف نبی کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور بہت چیزوں میں ہوا، اور نبی نے کبھی ان میں سے کسی ایک کو غلط کسی ایک کو صحیح نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اختلاف تھا مگر فرقہ بندی نہیں تھی۔ ابو بکر کے زمانے میں اتنے اختلاف ہوئے، فرقہ نہیں بنا کوئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اتنے اختلاف ہوئے، فرقہ نہیں بنا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اختلافات ہوئے، فرقہ نہیں بنا۔ حضرت علی کے زمانے میں جب اختلاف ہوا تو اور اختلافات تو فرقے نہیں بنے جو ان مسلمانوں کے درمیان میں تھے، لیکن ان نادانوں نے، جاہلوں نے فرقہ بنا دیا، ان لوگوں نے فرقہ بنا دیا۔ پہلا فرقہ خوارج، دوسرا فرقہ روافض، یعنی جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ 2 فرقے ان کی نسبت سے ان کی زندگی میں وجود میں آئے، پھر ان کے انتقال کے بعد عہد صحابہ ہی میں قدریہ وجود میں آئے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے خلفائے راشدین کے آخری دور میں 2 فرقے وجود میں آئے، اور صحابہ کے آخری دور میں 2 فرقے وجود میں آئے، اور تابعین کے آخری دور میں 2 فرقے وجود میں آئے۔ اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں جتنے فرقے آج تک وجود میں آ رہے ہیں سب انہی 6 کے زچے بچے ہیں، الگ سے کوئی فرقہ نہیں آیا، سب انہی میں سے پیدا ہوئے ہیں اور انہی میں سے وجود میں آتے ہیں۔ اور آج بھی ہم غور کرتے ہیں یہ جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں تو ان سب کا خوارج سے، معتزلہ سے، مرجیہ سے، جہمیہ سے کسی سے رشتہ ہے، اور انہی کی باتیں نقل کرتے ہیں اور انہی کی باتیں بیان کرتے ہیں آج بھی، اور یہی سب اختلافات آج بھی وجود میں آتے ہیں۔ تو آج کا اختلاف، اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ اختلاف نفسانی ہوگا تو فرقہ بنے گا، اور اختلاف رحمانی ہوگا تو رحمت بنے گا۔ جو اختلافات ہوئے کل آج فقہا میں، محدثین میں، مجتہدین میں، وہ سب خدا واسطے کے اختلافات تھے اور حق کو پانے کے سلسلے میں تھے، تو ان کا اختلاف ان کو اہل سنت سے نہیں نکالتا۔ اور یہ جو فرقے بنتے ہیں یہ فرقے اہل سنت سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور بعض صرف اہل سنت سے نکلتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں، ایمان کے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے اہل قرآن ہیں، وہ اپنے کو جو ہے وہ ایمان سے باہر ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث کے منکر ہیں، تو قرآن کی بہت سی آیتوں کے منکر ہیں۔ اب میں ایک آپ کو آخری بات سناتا ہوں۔ انہوں نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے اور بہت ہے، لیکن یہاں لکھا ہے اہل السنت والجماعت کون ہے۔ یہ 6 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہا اہل السنت والجماعت کون ہے، تو فرماتے ہیں فَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ فَرِيقَيِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ دُونَ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَفُقَهَاءُ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ وَقُرَّاؤُهُمْ وَمُحَدِّثُوهُمْ وَمُتَكَلِّمُوهُمْ كُلُّهُمْ مُتَّفَقُونَ عَلَى مَقَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي تَوْحِيدِ الصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ۔ وہ جو اہم عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں میں متفق ہیں محدثین اور فقہا اور سارے لوگ اور قراء اور مفسرین، اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں فمن قال بهذه الجهة التي ذكرناها ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بدع الخوارج والروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء فهو من جملة الفرقة الناجية إن ختم الله له بها۔ جو لوگ ان 6 فرقوں کے جیسی باتیں نہیں کرتے ہیں اور یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ان عقیدوں کو مانتے ہیں، تو اگر ان کا انتقال انہی عقیدوں پر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اہل السنت والجماعت زندگی میں بھی ہے، آخرت میں ہے۔ آگے جو بات میں سنانا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے، آگے کیا کہہ رہے ہیں وَدَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ جَمْهُورُ الْأُمَّةِ وَسَوَادُهَا الْأَعْظَمُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِي وَأَهْلُ الظَّاهِرِ۔ یہ بات آخری میں سنانا چاہتا تھا۔ آج سب لوگ مل کر ان لوگوں کو فرقہ کہہ رہے ہیں
اور یہ 4 صدی کا عالم پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ اصحاب مالک، اصحاب شافعی، اصحاب ابی حنیفہ اور اصحاب اوزاعی، ثوری، اہل ظاہر، یعنی وہ 5واں فرقہ جو جس میں سے اب 6 نکلا ہے، وہ 5واں، وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے جو اس زمانے کے، کیونکہ عقائد میں وہ سب متفق ہیں، مسائل میں اختلاف ہے لیکن عقائد میں متفق ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کس جرأت کے ساتھ، کس جھوٹ کے ساتھ آنکھوں میں دھول جھول کر کے ائمہ کے مقلدین کو یہ لوگ مشرک کہہ رہے ہیں، بتوں کے پرستار کہہ رہے ہیں، اماموں کو ماننا دوسرے رسول کو ماننا قرار دے رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں؟ تو یہ بات کبھی ماضی میں نہیں کہی کسی نے، میں تو صرف ایک بات آپ کو سنایا، یعنی ایک محدث کی بات سنایا ہوں، ایک عالم کی بات، ورنہ آپ کو ہم سلسلہ وار صحابہ سے لے کر اب تک کے علماء یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، چاروں ائمہ کو ماننے والے اور جو اہل ظاہر تھے، جو باقاعدہ ایک مسلک رکھتے ہیں، وہ لوگ اہل السنت والجماعت ہیں، اور جو اپنے عقیدے بدل کے خراب ہو گئے، ہٹ گئے، نکل گئے، نئی باتیں کر رہے ہیں، نئے مسائل لا رہے ہیں، نئی چیزیں اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جاہل کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، ان کو جہنم رسید کر رہے ہیں، فی النار والسقر کہہ رہے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اہل سنت والجماعت نہیں، یہ گمراہوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے، جو ان سے ملے گا اپنی ہلاکت کا خود ذمہ دار ہوگا، اور جو ان سے بچے گا وہ اپنی ہدایت کے لیے راستہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر میں پھر انہوں نے ایک بات کہی ہے بالکل کتاب کو ختم کرتے ہوئے، فی بیان فضائل اہل السنت و انواع علومہم و ائمتہم، تعارف کرایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے۔ کہتے ہیں اعلم انہ لا خصلۃ من الخصال التي تعد في المفاخر لاهل الاسلام من المعارف والعلوم وانواع الاجتهادات الا ولاهل السنة والجماعة في میدانها القدح المعلى والسهم الاوفر فدونك ائمة اصول الدين وعلماء الكلام من اهل السنة۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کمالات رکھے ہیں اور جتنے دینی مفاخر ہیں جن پر فخر کیا جاتا ہے، ان تمام مرتبوں کا سب سے بڑا حصہ اہل السنت والجماعت کو ملا ہے، اور سب سے زیادہ ان میدانوں میں انہی کی خدمات ہیں، حدیث کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، تمام میدانوں میں مقلد علماء کرام کے یہ خدمات ہیں اور اہل ظاہر کے خدمات ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فاول متکلمیہم من الصحابۃ علی بن ابی طالب، صحابہ میں سب سے پہلے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر ہیں، اور اس کے بعد دوسرے اور صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تابعین میں غلط عقیدہ رکھنے والوں سے مقابلہ کرنے والے حضرت حضرت زید بن علی زین العابدین ہیں، اور انہوں نے قدریوں کا مقابلہ کیا اور حق کا احقاق فرمایا، اور اسی طریقے سے ان کے بعد حضرت جعفر صادق ہیں جو شیعہ 12 اماموں میں ایک امام مانتے ہیں، اور واقعی وہ اہل حق ائمہ میں سے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، لیکن شیعوں کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ مدد کو پہنچتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ باقی حضرت جعفر صادق بہت بڑے عالم اور اہل بیت میں بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں۔ انہوں نے خوارج کا مقابلہ کیا اور غالی شیعوں کا مقابلہ کیا جو ایمان کی حد سے نکل رہے، جو صحابہ کو کافر بنا رہے تھے، ان سے حضرت جعفر صادق نے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ سَمَّاهُ كِتَابُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ وَلَهُ رِسَالَةٌ أَمْلَاهَا فِي نُصْرَةِ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ کہتے ہیں کہ اب صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا ختم ہو گیا، تو تبع تابعین میں حضرت امام ابو حنیفہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے باطل عقیدوں کا مقابلہ کیا اور باطل عقیدے والوں کو کمزور کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے عقیدے میں کتاب الفقہ الاکبر کے نام سے لکھی۔ یہ پہلی کتاب ہے جو اہل سنت کے عقائد پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی نے، اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا۔
ثم من بعد الشافعی تلامذته الجامعون بین علم الفقہ والکلام. کہتے حضرت امام شافعی کے بعد ان کے شاگردوں میں ابو العباس سریج ابرا اور اسی طریقے سے امام محمد الباقلانی وغیرہ وغیرہ حضرات نے اہل بدعت کا مقابلہ کیا اور دین کی حفاظت کی. اور یہی سب چیزیں ہیں. اب اس کے بعد ایک دو سطریں اور سن لیجئے تاکہ لوگ جو جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے. فرماتے ہیں کہ اما ائمۃ الفقہ فی عہد الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم فقد ملأوا العالم علما وليس بينهم من لا يناصر السنة والجماعة وهم أشهر من نار على علم ففي سرد اسمائهم طول. کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک فقہائے کرام کا معاملہ ہے، ائمہ فقہا یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، امام ثوری وغیرہ کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جہاں تک ائمہ فقہ کا معاملہ ہے تو چاہے وہ صحابہ کے دور کے ہوں یا تابعین کے دور کے ہوں یا تبع تابعین کے دور کے ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں قد ملأوا العالم علما، جنہوں نے اپنے علم سے عالم کو بھر دیا ہے. اتنا علم ان کے پاس تھا کہ کہتے پورے عالم کو اپنے علم سے انہوں نے بھر دیا ہے. وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ مَن لَّا يُنَاصِرُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ. ان فقہائے کرام میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے مخالفت کرتا ہو، بلکہ سب کے سب ناصر تھے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے. اور آگے اس سے بڑھ کے کہتے ہیں وَهُمْ أَشْهَرُ مِن نَارٍ عَلَى عَلَمٍ. پہلے زمانے میں جب علم اٹھایا جاتا تھا جھنڈا فتح کا یا شکست کا بتانے کے واسطے تو اس پر آگ جلائی جاتی تھی، تو سب سے اونچا وہ ہوتا تھا، آگ سب سے اوپر نظر آتی تھی. تو وہ فرما رہے ہیں مثال دے کر کے جیسے جھنڈے پر آنکھ بلند ہوتی ہے اور سارے لوگوں کو نظر آتی ہے، اس سے زیادہ مشہور ہیں فقہائے کرام دین کی حفاظت کی خدمت کرنے میں، سب سے زیادہ ان کا مقام ہے. اور کہتے ہیں بھئی ان کی نام میں گناؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں نام نہیں گنا رہا ہوں بس. اور آگے ائمۃ الحدیث کی تعریف فرمائی ہے کہ ائمۃ الحدیث نے بھی اسی طرح دین اسلام کی حفاظت کی ہے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، آپ غور کرو کہ کیا کیا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کس کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. سب کو اسلاف کرام سے ہٹا کر اپنے خیالات کو دین بتا کر پیش کیا جا رہا ہے. ایسی ایسی باتیں صاحب ائمہ خود بول دی ہیں کہ حدیث صحیح مل جائے تو اس کو میرے قول کو دیوار پہ مار دو. تو بات تو ٹھیک ہے، ائمہ نے غلط تو نہیں